رضوان احمد فاروقی کی تازہ تصنیف عروس لفظ کا مسکن لکھنؤ کے انداز تحریر سے متاثر ہو کر محترم حیدر علوی اظہار خیال پر مجبور نظر آئے اور وہ اپنے قلم کو روک نہ سکے۔ پیش ہے ان کی بے باک رائے۔ رضوان فاروقی عروس لفظ کے مسکن کے آئینے میں۔ لفظ مقدس ہیں، مکرم بھی، لفظ خوبصورت بھی ہیں اور حسین بھی، اور یہی لفظ کسی پڑھے لکھے جاہل کے ہاتھ آ جائے تو وہ غلاظت کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ لفظوں کو برتنا بھی ایک فن ہے جو ہر کسی کے ہاتھ نہیں آتا ہے۔ یہ عنایت ربی ہے اور یہ اللہ کے نے رضوان فاروقی کو عطا کی ہے۔ جب لفظ رضوان فاروقی کے قلم سے نکلتے ہیں تو اخباری جملے نہیں رہتے بلکہ ایک صنعت کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس سے کسی کافر کو بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ ورنہ نثر کی کتابیں لانا ایک جوئے شیر تھا جو رضوان فاروقی نے بحسن خوبی انجام دیا۔ صرف دوست دشمن ہی نہیں، سبھی قائل ہیں۔ جب کرتاس پر رضوان فاروقی کا قلم چلتا ہے تو تانا بانا کا وجود ہوتا ہے، تو کبھی عروس لفظ کا مسکن کا وجود ہوتا ہے۔ تانا بانا میں اگر آپ دیکھیں گے تو لکھنؤ کی تہذیب دیکھنے کو ملے گی کہ کیسے کیسے ہنرمند اس شہر نے دیے، اور جب عروس لفظ کا مسکن دیکھیں گے تو پڑھیں گے تو یہ احساس ہوگا شاعری کے کیسے گل بوٹے رضوان فاروقی نے سجائے ہیں۔ بہت خوب۔ کسی نے کب سوچا تھا یہ کتاب ادبی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دے گی، لیکن جب رضوان فاروقی کا قلم چلتا ہے تو صنعت بن جاتا ہے۔ ایک نئی راہ کی کامیابی کی یہ کتاب وجود میں آتی ہے۔ یہ بات ادھوری ہے اگر مرحوم حضور نواب کا ذکر نہ کیا جائے، جن کی محبتوں کی وجہ سے یہ کتاب وجود میں آئی۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اس کتاب میں ہر شاعر کے شعر ہیں، محترم اور مکرموں کے بھی اور ناچیزوں کے بھی۔ اغلاط کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور شعر کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ یہ کتاب نہیں بلکہ لکھنؤ کی ادبی تہذیب کا ورثہ ہے، سند ہے، جس میں جگہ جگہ رضوان فاروقی کا قلم اپنی جولانیاں دکھاتا ہے۔ یہ اظہار تشکر بھی ہے مرحوم حضور نواب کا، جنہوں نے محافل اپنے دولت قدے پر ہر ماہ آراستہ کی، اور اردو ادب پر ان کا یہ ایک بہت بڑا احسان بھی ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہم ایسی شخصیتوں کو بہت جلد بھول جاتے ہیں یا بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان نشستوں کی باغ ڈور محترم رضوان فاروقی نے سنبھالی تھی۔ اس میں ایک جدت پیدا کی کہ صرف ردیف دی جائے اور مختلف قوافی میں شاعر اپنا کلام کہے۔ اس کا فائدہ بھی ہوا، شعراء کی بیاتوں میں خاصا اضافہ ہوا۔ کتاب میں جگہ جگہ محترم رضوان فاروقی نے قلم کی جولانیاں دکھائی ہیں، اغلاط کی نشاندہی کی ہے، بزرگوں کو یاد کیا ہے۔ ایک مشکل ترین کام تھا جس کو رضوان فاروقی نے بحسن خوبی انجام دیا ہے۔ اللہ ان کے قلم میں برکت و ندرت عطا کرے۔ اس معاملے میں ان کی اکیلی ذات ہے جو ادیبوں اور شعراء کو گاہے بگاہے یاد کرتی ہے۔ بادل، دھوپ، خوشبو، ناممکن جیسی ردیفوں نے اپنے قلم کے جادو جگائے اور مرحوم حضور نواب نے بھرپور ضیافت کا انتظام کیا۔ کیسے نگینے اس بزم کی زینت بنے جن میں سب سے روشن چاند ہنومان پرساد عاجز ماتوی تھے۔ کیا شخصیتیں تھیں، ہم مردہ پرست لوگ مرنے کے بعد ہی یاد کر لیتے ہیں، بھولے بھٹکے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اردو اکیڈمی لوگوں کے نام سے کسی انعام کا اعلان کرتی، مگر اس کو بندر باٹ سے فرصت ملے تب نہ۔ آج بھی شاعر نشستوں کا ہو کر رہ گیا، مشاعروں میں مینجمنٹ کام کرتا ہے، وہاں شاعری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ویسے بھی ہم مردہ پرست ہیں، زندوں میں عیب ڈھونڈتے ہیں اور مردوں کے گن گان کرتے ہیں، لیکن عروس لفظ کا مسکن میں رضوان فاروقی نے رسموں کو توڑا ہے، زندوں کے بھی عیب اور ہنر دونوں بتلائے ہیں۔ یہاں شہرت کے لیے آدمی کیا کیا تماشے کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے حضور نواب کا ادبی قد کم ہو، جس طرح انہوں نے اردو ادب کی خدمت کی ہے وہ نہ بھولنے کے قابل ہے۔ اب ایسے لوگوں کی قحط ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ کتاب ایک دستاویز ہے، رضوان فاروقی کی محنت کا ثمر ہے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، تحریر کا جادو ہے۔ اہل ادب سے گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیں، صرف الماری کی زینت نہ بنائیں۔ کیسے کیسے روشن ستاروں نے اپنی روشنی سے اس بزم کو روشن کیا۔ محترم مرحوم ڈاکٹر معراج ساحل، میں نے اپنی زندگی میں ایسے فعال شخص کم ہی دیکھے ہیں جنہوں نے ادب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا۔ نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ یہ داستان رہبر تابانی محترم شارق لہر پوری اور نصیر بارہ بنکوی کے بغیر ادھوری رہے گی۔ ان لوگوں نے نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ ان لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور یہ سلسلہ چلتا رہے، ورنہ بہت اندھیرا ہے۔ اب تو اسی لکھنؤ میں لوگ مزاج کو مجاز بولنے لگے ہیں اور دعوی سخنوری بھی ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اس بزم کے سرپرست
मरहूम मलिकज़ादा मंजूर अहमद के बगैर ये दास्तान मुकम्मल नहीं हो सकती है। आबारी थी तारिक अंसारी साहब, मरहूम इमरान अनवारवी, ये सब इस बज़्म के रोशन सितारे थे। कैसर साहब, रज़ा साहब, मिज़ा के लिए अनवार महमूदाबादी, कितने रोशन चिरागों ने इस बज़्म को जिला बख्शी। किसका जिक्र किया जाए, किसको याद किया जाए, ये दास्तान अधूरी ही रहेगी अगर रहमत लखनवी, मरहूम शारिफ कौसर अलवी, रफ़त शहदा सिद्दीकी, कमर सीतापुरी और न जाने कितने इतने सब नाम लिखूं तो कलम थक जाएगा, कागज़ कम पड़ सकता है। हर एक शायर ने अपनी भरपूर नुमाइंदगी इस बज़्म में दर्ज कराई है। किताब नए लिखने वालों के लिए कीमती तोहफ़ा है और पुराने लोगों के लिए यादों का ख़जाना है। इस ख़जाने की को हिफाजत की ज़रूरत है। वस्सलाम। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।